کلچر رہا ہے کشمیر کے اندر کشمیری پنڈتوں اور مسلم کمیونٹی کے درمیان، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیٹ ہیز بین مطلب وہ تو مطلب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، مطلب اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جو آپس میں جو بھائی چارہ تھا، جو مطلب آپس میں افینٹی تھی، جو آپس میں رشتے تھے، ان رشتوں کو کیسے بیان کیا جائے. مطلب میں چاہتا ہوں کہ ہزارہا جنم ہونے چاہیے ان رشتوں کو بیان کرنے کے لیے. اتنے سٹل، اتنے پیارے، اتنے خوبصورت وہ رشتے ہیں، اور وہ آج بھی ہیں. مطلب باوجود ایکسوڈس، باوجود مائگریشن، وہ رشتے آج بھی ہیں. آج میرے 2 ناول ریلیز ہو گئے یہاں، دونوں کشمیری زبان میں لکھے گئے ہیں، اندرم ضرب اور عجب ملک. اندرم ضرب جو ناول ہے وہ ایک خاتون کی اپنی تلاش ہے، ایک ایگزسٹینشل کرائسس وہ فیل کر رہی ہے، شی از آن ڈیتھ بیڈ، اور اس کے لیے وہیکل بنتا ہے جو ایکسوڈس ہوا. تو وہ ایکسوڈس اس کے لیے ایک وہیکل بنتا ہے کہ وہ اپنے سیلف کو اس میں ڈھونڈتی ہے، اپنے ایگزسٹینشل کرائسس کو جیتی ہے کہ میں کس لیے ہوں، میں کون ہوں اور میں کیا ہوں. تھرو دس وہیکل شی ایکسپلینز، شی شو کیسز ہر لائف اسٹریم آف کانشیسنس. اس میں میجیکل ریئلزم ہے بیچ میں، مطلب سم sort of metaphorical approach ہے towards life and life کی جو intricacies ہیں، جو helplessness ہے، alienation ہے، that all is covered in this novel, especially the pain of Kashmiri Pandits who settled in different camps at Jammu and lived a very miserable life under the hot and scorching sun. عجب ملک از اے فلسافیکل ناول. وہ ایک فلسفیانہ ناول ہے جس میں ایک تخلیق کار اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے جو کریکٹرز کریٹ کیے ہیں یہ یہاں پولیوٹ ہو جائیں گے، اینڈ ہی ٹیکس دیم ٹو اے ڈفرنٹ پلین، ڈفرنٹ ورلڈ ویئر ہی کریٹس اے ورلڈ، اور جہاں وہ ان سے کہتا ہے کہ یہاں کسی اور کو آنے نہ دیجیے، اگر یہاں شر داخل ہوا تو یو ول بی پولوٹڈ، آپ کا سارا یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. لیکن وہاں بھی شر پہنچتا ہے اور اس جنت کو بھی برباد کرتا ہے جو اس کے دماغ میں تھا. مطلب اس میں بھی ایک میجیکل ریئلزم ہے، اور اس میں کانفلکٹ ہے بٹوین دا کریٹر اینڈ دا کریشن، کہ کیا کانفلکٹ ہے کہ کس لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. مطلب ہمیں جینا ہے، اور جینے کے لیے ہمیں پرفیکٹ ایک آزادی چاہیے، ایک آزاد ماحول چاہیے، سوچ کی آزادی چاہیے. آلموسٹ یہ دونوں ناول، اور مطلب یہ میرا آلموسٹ، اگر آپ عجب ملک کو لیٹسٹ سمجھیں یا اندرم ضرب کو لیٹسٹ سمجھیں، تو یہ میرا 16واں ناول ہے، 16th ناول. بات کریں تو کشمیری پنڈتوں کو ملیٹنسی کی وجہ سے کشمیر چھوڑنا پڑا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کشمیری پنڈتوں کے حوالے سے جو آج نہیں، آج مطلب حالات مختلف ہیں. آج وہاں بھی حالات مختلف ہیں. آج وہ کیمپ نہیں ہیں جو کیمپ 1990 میں تھے، وہ کیمپ آج نہیں ہے. آج مطلب کیمپوں کی شیپ بدل گئی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو روٹس کے ختم ہونے کا احساس جو ہر کشمیری پنڈت کے ذہن میں ہے، جو ہر ایک کشمیری مطلب اجتماعی شعور میں بس رہا ہے، وہ ابھی وہ ہے اور وہ کبھی نہیں جائے گا. کیونکہ روٹ سے جڑنے کا جو تمنا ہوتی ہے وہ ہر کشمیری کے دل میں پل رہی ہے. وہ اوے نہیں ہے، وہ یہاں سے دور نہیں ہے. وہ اگر خواب دیکھتا ہے تو کشمیر کے ہی خواب دیکھتا ہے. وہ اگر کوئی لائف کا کوئی بھی من پسند منظر دیکھتا ہے تو کشمیر کے سے ہی اس کو تابع کرتا، مطلب مشابہت کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کشمیر سے باہر ہے، لیکن دل ہی دل میں یا اندر ہی اندر اس کی روح یہی کہیں بس رہی ہے. سر اگر ہم بات کریں کہ میجر پارٹ کو بھاگنا پڑا، اگر ہم بات کریں حبتن کے حوالے سے تو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر کشمیری پنڈت رہ رہے تھے، اور آج کی اگر ہم بات کریں 13 گھر وہاں پر. یہ آپ مجھے میرے ناولوں کے تعلق سے سوال نہیں پوچھ رہے ہیں، یہ آپ مجھے سیاسی سوال پوچھ رہے ہیں. اس کا جواب تو کوئی سیاست کیا کرنا چاہیے نہیں، دیٹ از اپ ٹو گورنمنٹ، اٹ از ناٹ اپ ٹو رائٹر.
کہ سرکار کیا کرے گا اور سرکار کیا نہیں کرے گا یہ رائٹر نہیں آپ کو بتائے گا. یہ آج کیا مطلب جو اربابی اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں وہ لوگ سمجھیں گے اور وہ لوگ بتا سکتے ہیں. رائٹر از اے ہیلپ لیس اینٹی. وہ یہاں یا وہاں وہی دل دھڑکتا ہے جو 1990 سے پہلے دھڑکتا تھا. اس لیے ان رشتوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور وقت ان کو پامال نہیں کر سکے گا. وقت ان کو کبھی ختم نہیں کر پائے گا. وقت کتنی ہی ظلم ڈھائے لیکن یہ جو بیچ کی کتنی ہی دیواریں کھڑا کر دیں لیکن وہ رشتے پامال نہیں ہوں گے, وہ قائم رہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. آج لوگوں کا حال یہی ہے, کتاب خواہ ہیں مگر صاحب کتاب نہیں ہے. یعنی اس کے اندر علامہ اقبال نے یہ کہا کہ ہر شاعر, ہر ادیب, ہر رائٹر, ہر تخلیق کار کتاب لکھ رہا ہے مگر حقیقت میں وہ صاحب کتاب نہیں ہے. صاحب کتاب کے معنی یوں ہیں جو کتاب خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے, جو خدا کا کلام ہے, اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں. پڑھ پڑھ کے گیا پتھر, لکھ لکھ کے گیا چور. پڑھ پڑھ کے گیا پتھر, لکھ لکھ کے گیا چور. جس پڑھنے سے صاحب ملیا وہ پڑھنا ہے. اور تو آج ہمیں دوبارہ سے اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے جو کتاب خدا نے بھیجی ہے. قرآن کی شکل میں بھیجی ہے, بھگوت گیتا کی شکل میں بھیجی ہے, واحد گرو بائبل کی شکل میں بھیجی ہے, تورات کی شکل میں بھیجی ہے, انجیل کی شکل میں بھیجی ہے. آج ہم جو کتابیں لکھ رہے ہیں وہ ہماری انسانی اپج تو ہے لیکن اس کے اندر بھی اوریجنالٹی نہیں ہے, تخلیقیت نہیں ہے, اس کے اندر بھی چوری ہو رہی ہے. یعنی ہماری اپنی تھاٹس نہیں ہے, ہمارے دل کی آواز نہیں ہے, ہمارے دماغ کی آواز ہے. تو وہی کہا ہے یہاں کے کشمیر کے شاعر نے, سمد میر نے, پڑھ پڑھ کے گیا پتھر, لکھ لکھ کے گیا چور. یعنی لوگ پڑھ کر کے بھی چور بن رہے ہیں, لوگ لکھ کر کے بھی کرپشن کر رہے ہیں, رشوت لے رہے ہیں. جس پڑھنے سے صاحب نے لیا وہ پڑھنا ہے. اور اگر وہ پڑھ لیا خدا کا کلام تو پھر انسان کچھ اور ہی بن جائے گا. دیکھیے کشمیر ادب, ثقافت, علم, فضل کی سرزمین رہی ہے. پانینی نے کشمیر کی ہسٹری لکھی, کلہن اس نے کشمیر کی ہسٹری, کتنی پرانی روایت ہے. پھر اس کے بعد کشمیری ریشی صوفی, اتنے بڑے بڑے یہاں ریشی صوفی آئے, شاعر آئے, شیخ العالم آئے, شاہ ہمدان آئے, نوند رشی رحمۃ اللہ علیہ. لل دیٹ کے واقعے دیکھیے آپ, للیشوری جن کو ہندو للیشوری کہتے ہیں, مسلمان للہ عارفہ کہتے ہیں. مہجور کو دیکھ لیجئے, یہ اتنے بڑے بڑے رشی صوفیوں کی سرزمین ہے. ان لوگوں کی جو شاعری تھی, ان کا جو ادب تھا, ان کا جو کلام تھا وہ ڈیوائن تھا, وہ خدائی کلام تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نفس پاک تھا, ان کا دل پاک تھا, ان کی آنکھیں پاک تھیں. اور انہوں نے جو شاعرانہ کلام کیا, آپ کو میں کلام شیخ العالم سے وائے اتت رودم گتے اتھے لگھم بائے کرتل شنہ ہس. بیٹھ گیا ہے نفس, اور نفس میرا اندھیرے میں چلا گیا ہے. اگر میرا نفس مجھے مل گیا تو میں اس کے گلے کو کاٹ دوں گا. اگر آج کے شاعر نے, آج کے ادیب نے, آج کے رائٹر نے, آج کے مورخ نے, آج کے ہسٹورین نے اپنے نفس کو کاٹ دیا, اپنی انا کو فنا کر دیا, پھر وہ ہو جائے گا شیخ العالم کی طرح شاعر.